السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز سامعین و سامعات، آج ہم انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کی ورس نمبر 4 کو شروع کریں گے اور لیکچر نمبر 6 ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے یہ سورۃ فاتحہ کی آیت ہے، ہم اس کے پہلے ترجمے کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ آئیے، لفظ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک خاص تیری ہی، صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ان 4 آیات میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے۔ اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، ایاک خاص تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص تجھ سے ہی، یا صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو آئیے اس کی تھوڑی تشریح کی طرف چلتے ہیں، تھوڑی گرامر کے لحاظ سے تھوڑی تشریح اور تھوڑی سی اصلاحی لحاظ سے تشریح کی طرف۔ تو آئیے، سب سے پہلے لفظ ہے ایاک، یہ کلمہ ہے، یہ کلمہ حصر ہے کہ معنی میں زور دینے کے لیے یہ جملہ ایسے بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں پہ ایک بات سمجھانا چاہوں گا، وہ اس طرح کہ عربی لنگوسٹ کی جو سیکوینس ہے، عربی لکھنے کی جو سیکوینس ہے، یہ عربی سینٹینس بنانے کی جو سیکوینس ہے، اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے، اس کے بعد مفعول آتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو انگلش لینگویج ہے، انگلش لینگویج میں ایسا نہیں ہے۔ انگلش میں پہلے آتا ہے سبجیکٹ، جسے ہم فاعل کہتے ہیں، اس کے بعد ورب آتا ہے جسے ہم فعل کہتے ہیں، اس کے بعد آبجیکٹ آتا ہے۔ لیکن عربی میں اس طرح نہیں ہے، عربی میں فعل، فاعل، مفعول اس سیکوینس کے ساتھ جو ہے جملہ بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جملہ اگر اس سیکوینس کے ساتھ جو عربی کا اصل سیکوینس ہے اس کے ساتھ بولا جاتا تو یہاں پہ ہوتا نعبدو کا، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نعبدو کا نہیں کہا، بلکہ اس کاف کو اللہ تعالیٰ لے گئے ہیں پیچھے، یہاں پہ کاف، اس ضمیر کو، یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر اگر عربی میں دیکھا جائے تو ضمیر اس کو کہتے ہیں منفصل، ضمیر منصوب منفصل یہ ضمیر ہے۔ اور جس طرح یہ اس طرح ہی ہے جیسے ہم ایک انگلش میں ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، ایک کہتے ہیں ہم یہ فرسٹ پرسن ہے، دوسرا ہم کہتے ہیں یہ سیکنڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے۔ فرسٹ پرسن میں ہم کہتے ہیں ہی، شی، اٹ اینڈ ادر ورڈز، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ پرسن میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، یو کا ورڈ بولتے ہیں کہ آپ، تم، جو مخاطب ہوتا ہے ہم اس کو سیکنڈ پرسن کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کے طور پہ ہے، یہ لفظ جو ہے یہ ضمیر ہے اور یہ سیکنڈ پرسن کے طور پہ یوز ہونے والی ضمیر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ تیری ہی، اللہ صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہاں پہ کاف جو لگا ہوا تھا ضمیر، یہاں پہ اصل میں لگنا چاہیے تھا عربی سیکوینس کے مطابق، لیکن اس ضمیر کو لے کے اللہ تعالیٰ پیچھے اس جگہ پہ، کس لیے؟ اگر یہ ضمیر اس جگہ پہ جاتی ہے تو اس کا معنی حصر میں ہو جاتا ہے، اس کا معنی مخصوص اور خاص ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کا معنی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایاک، اے اللہ خاص تیری ہی، تیری ہی، صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ تیری ہی کا معنی، ایک ہی نے اس کو جو ہے وہ کلام میں زور دیا، ایک اس خاص لفظ نے زور دیا جو ایا کی وجہ سے ہوا، تو یہ کلام میں ڈبل زور کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، مطلب بہت زیادہ زور کے ساتھ ہم اس بات کو کر رہے ہوتے ہیں کہ ایاک، اے اللہ ہم صرف تیری ہی، کسی اور کے سامنے کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہم جملہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس لفظ پہ، نعبدو پہ۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا جو اردو کا ہم استعمال دیکھتے ہیں، جیسے لفظ عابد ہوتے ہیں، عابد کا لفظ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، لفظ معبود ہے، یہ اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، عابد، معبود، ٹھیک ہے۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو جو ہمارے بھائی ہیں، کوئی ساتھی ہیں، ہم ان کو
مطلب ان الفاظ کے ساتھ اس لفظ کو پڑھنے کے بعد ہم اس کا نام کا معنی بھی بتا سکتے ہیں. سو یہ لفظ بڑا اردو میں استعمال ہونے والا ہے، نعبد، عبادت. اچھا عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت اسے کہتے ہیں کہ معبود کے لیے پوری تعظیم کے ساتھ کھڑے ہونا، پوری تواضع اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہونا اور اس کی بات کو ماننا، یہ عبادت ہوا کرتی ہے. اب اسلام میں عبادت اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا تو پوری تواضع اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہونا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور عبادت کی جتنی صورتیں ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، یہ اسلام میں عبادت کا معنی ہے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، تشہد میں بڑے اہتمام کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھتے ہیں. یہ ساری چیزیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں عبادت کے طور پر. اسی طرح یہ طواف بھی اگر ہم کسی اور کے گھر کا، کسی اور کے در کا کریں گے یہ تب بھی شرک ہوگا. ہم اس بات کا اعتراف کرنے کے باوجود بھی اگر ہم غلط راستے پر اور غلط ٹریک پر چلتے ہیں، عبادت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو ہم اس کو شرک کہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت خاص تھی، اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنا جو خاص تھا، کسی اور کے سامنے ہم جھکتے ہیں تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. جو کہ ہم اعتراف اس کے برعکس کر رہے ہوتے ہیں نماز میں کہ اے اللہ ہم عبادت صرف اور صرف. میں نے اس لیے اس معنی کو ذکر کیا کہ یہاں پہ کتنے زور کے ساتھ، کتنی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایاک لفظ بولا جس کا معنی خود ہی خاص ہے، پھر اللہ نے اس ضمیر کو جو کہ عربی کی سیکوینس تھی، مفعول کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے بیک لے گئے اور اس کلام میں حسر پیدا کر دیا، کلام میں اور پختگی اور خصوصیت پیدا کر دی کہ اس کے معنی میں کیا آ گیا کہ اللہ ہم صرف تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. یہ اس کا ایک اصل معنی ہے. اس کے بعد آتے ہیں وَإِيَّاكَ، یہ لفظ ہم پیچھے ایڈریس کر چکے ہیں ایاک کہ کیا اس کا اسٹرکچر ہے. اس کے بعد لفظ ہے نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. مدد کیا ہوتی ہے؟ استعانت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں استعانت یہ ہے کہ حصول نفع کے لیے اور ضرر سے بچنے کے لیے صرف امید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو. مثال کے طور پر کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف نہ پہنچانا چاہیں. یہ عقیدہ رکھنا استعانت کا، مدد کا، کہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت ہے، وہ اس آیت کی تشریح کرتی ہے کہ اس پر اللہ فرماتے ہیں اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کے تمہیں فائدہ دینا چاہے، نہیں دے سکتی. یہ عقیدہ رکھنا اپنے اندر. اور اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کے انسان کو فائدہ دینا چاہے تو وہ فائدہ نہیں دے سکتی. اس عقیدے کا نام ہے استعانت. صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، مدد صرف اللہ تعالیٰ سے ہے. دیکھیں مدد کرنا اس چیز کو بھی بڑا اہم ہے، اس نقطے کو بھی سمجھنا کہ مدد کے معاملے میں ہم بعض اوقات مار کھا جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھیں جی مدد کی جو ضرورت ہوتی ہے ہم اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ مدد مراد نہیں ہے. مدد کون سی مراد ہے اس میں فرق سمجھیے گا. ایک مدد ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، وہ مدد کسی اور سے مانگنا اس چیز سے ممانعت ہے. مثال کے طور پر جیسے معالج آپ کو دوائی دے سکتا ہے لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. شفا آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اسی طرح طبیب آپ کو دوائی دے سکتا ہے لیکن اولاد دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے. استعانت اولاد طلب کرنے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. جیسے مالک کائنات قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. کہ وہ مالک اولاد عطا کرتا ہے، کوئی اور عطا نہیں کرتا. سو ایسے کام جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں وہ کسی اور کے ساتھ کرنا، یہ کام جو ہے شرک کے زمرے میں آتا ہے. سو ہم اس چیز کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہمیں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. تو یہ لفظ ہے نستعین، ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں. اب اس کو ہم اردو میں اگر دیکھیں کہ اردو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں تو ہم لفظ استعانت کا لفظ بولتے ہیں، معاون کا لفظ بولتے ہیں جو اسی کے ہم معنی ہے. ٹھیک ہے، استعانت، معاون، اون، ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ مدد طلب کرنے کے ہی معنی میں آتے ہیں. تو یہ اس آیت کی تشریح ہے چھوٹی سی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کیا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ایاک نعبد